وہاں پر جہنم میں رہے گا اور پھر اس کے بعد اس کو نکال دیا جائے گا۔ حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ حق تبارک و تعالیٰ کے پاس تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے، مطلب یہ کہ کوئی آسمانی کتاب میں اس قسم کا مضمون پڑھا ہے کہ ان کو جو ہے اتنے ہی سال، 7 دن یا 40 دن یا 40 سال، یا کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر جتنی مدت وہ دنیا کے اندر میں زندہ رہا ہے اتنی ہی مدت اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں رکھا جائے گا؟ کیا ایسا کسی کتاب کے اندر میں ہے، کوئی عہد ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ اس عہد کی مخالفت نہ کریں؟ مطلب یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے پابند ہوا کرتے ہیں، اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو وعدے کو حق تبارک و تعالیٰ نبھاتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بھی اسی صفت کے باب میں فرمایا کہ ہاں تمہیں بھی اس کو نبھانا ہے، اگر نہیں نبھاتے تو یہ آیت المنافق ہے، کہ منافق کی نشانی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث شریف کی وضاحت کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ حق تبارک و تعالیٰ کے 100 نام ہیں مگر ایک کم، یعنی 99 نام ہیں۔ جو آدمی اس کا احصاء کر لیتا ہے، اس کا ایک ترجمہ یہ بیان کیا گیا کہ جو آدمی اس کو یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، تو حق تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن مجھے جو معنی زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ حق تبارک آپ علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو 99 نام ہے، ان 99 نام کا احصاء اس انداز سے کرتا ہے کہ اس نام کا جو تقاضا ہے، اس نام سے جو خلق حق تبارک و تعالیٰ کا معلوم ہو رہا ہے، اس کو اگر اپنی زندگی کے اندر میں انسان اتار لیتا ہے تو حق تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ حق تبارک و تعالیٰ غفار ہیں تو یہ آدمی بھی اپنے اندر معاف کرنے کی صفت پیدا کرتا ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ اگر ستار ہیں تو یہ دوسروں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اس طریقے سے تخلق باخلاق اللہ اگر کرتا ہے، حق تبارک و تعالیٰ کے اخلاق اور حق تبارک و تعالیٰ کی جو عادات اور اطوار ہیں اس کو انسان اپنی زندگی کے اندر میں اتارے گا، ادخلہ اللہ الجنہ، تو حق تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ بہرحال حق تبارک و تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام بھی وعدے کو نبھانے والے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک آدمی کے ساتھ وعدہ کیا تھا، ابھی آتا ہوں، 3 دن جو ہے اسی جگہ پر کھڑے رہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے اندر میں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باپ کے اندر میں ہے، اور ان کی جو تعریف اور توصیف کی گئی ہے، اور جو ان کا واقعہ ہوا تھا 3 دن کا، تو ویسے ہی 3 دن کا انتظار جو ہے آپ علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ ایک آدمی نے اس قسم کی بات کی تھی، ابھی تو پھر نماز نہیں پڑھی ہوگی، 3 دن جو وہیں پر کھڑے رہے، کیا نماز نہیں پڑھی؟ ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ جو مسئلہ تھا وہ نبوت سے پہلے کا تھا، سیدھا سادہ جواب۔ دوسرا یہ ہے کہ مان لیجئے کہ یہ نبوت ملنے کے بعد کا مسئلہ ہے، نماز کے فرض ہو جانے کے بعد کا مسئلہ ہے، تو پھر جواب کی شکل یہ ہے کہ یہ حوائج ضروریہ میں داخل ہے، لہذا آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوتے پھر اس جگہ پر تشریف لے جاتے۔ اگر طبی حاجت کا تقاضا ہوتا چلے جاتے آپ علیہ السلام، اور طبی حاجت سے فارغ ہوتے، فارغ ہونے کے بعد آ جاتے، یہ مطلب ہے۔ تو اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے 3 دن تک اس کا انتظار کیا، اور پھر اس کے بعد وہ اچھا میں تو بھول ہی گیا، مطلب یہ کہ میں جو ہے پچھلے دروازے سے یا کہ پچھلے دروازے پر کھڑا کیا ہو تو یہ کہہ رہے کہ اگلے دروازے آتا جاتا رہا اور اس کا تو احساس رہا ہی نہیں۔ جب دوسری مرتبہ جو ہے ادھر جانا ہوا 3 دن کے بعد، تو پھر اچھا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بھول گیا۔ آپ علیہ السلام نے صرف اتنی بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، بس اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے اپنی تکلیف کو ظاہر کیا۔ خیر، غرض یہ ہے کہ اگر عہد کیا ہے تو عہد کو نبھانا ہے۔ ویسے ہی اگر ہم نے عہد کیا ہے حق تبارک و تعالیٰ سے کہ ان ازواج کو ہم نے لیا ہے، ان بیویوں کو لیا ہے، اسی کی طرف خطبہ حجۃ الوداع میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ان عورتوں کو تم نے حق تبارک و تعالیٰ کے عہد کے ساتھ لیا ہے اور گھاڑے عہد کے ساتھ لیا ہے، تو پھر اس کے بعد تم ان کے عہد کو نبھانا، اور پھر بات یہاں سے طویل ہو جائے گی۔ حق تبارک و تعالیٰ اپنی مرضیات کے اوپر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ یہود کا تذکرہ چل رہا تھا کہ یہود نے، جبکہ ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تم ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر نہیں لاتے
اور آپ کو اپنا رسول تسلیم نہیں کرتے تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بیٹے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سزا دے، عذاب دے، تکلیف پہنچائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ تو حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے، اگر وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو پھر ان سے پوچھیے کہ اللہ سزا کیوں دیتا ہے ان کو؟ سزا دینے کا حق تبارک و تعالیٰ جزمی طور پر اور حتمی طور پر اور ٹھوس انداز میں محکم طریقے کے اوپر بیان کر رہے ہیں کہ واقعتاً ان کو سزا ہوگی، عذاب ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دعویٰ پوکر ہے، باطل ہے، ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، حق تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب نہیں ہے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے دوسرے نمبر کے اوپر، پہلے نمبر پر تو یہی بات کہ ہم جو ہے جہنم میں جانے والے ہیں نہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ جہنم میں جانا پڑے گا تو پھر ایام معدودہ، گنتی کے ایام، اور گنتی کے ایام کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ وہ 7 دن کہہ رہے ہیں کہ 7 دن جانا پڑے گا، یا تو یہ کہ 40 دن جانا پڑے گا، یا 40 سال جانا پڑے گا، یا بالغ ہونے کے بعد سے لے کر جو انسان جتنی مدت دنیا کے اندر میں رہا ہوگا اتنی مدت اس کو جہنم میں جانا پڑے گا اور بس پھر چھٹکارا۔ حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دلیل عقلی تو کافی نہیں، دلیل نقلی چاہیے۔ کیا ان کے پاس کوئی نقل موجود ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ حق تبارک و تعالیٰ ان کو کچھ وقت کے لیے تو جہنم میں رکھے گا اور پھر اس کے بعد ان کی خلاصی ہو جائے گی؟ فرماتے ہیں حق تبارک و تعالیٰ ان سے فرما دیجئے، ان سے کہیے کہ کیا تم لوگوں نے حق تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ اس عہد کی مخالفت نہ کرے، اس عہد کو پورا کر کے رہے، لہذا تم کو جہنم سے خلاصی اور جہنم سے چھٹکارا دے کر رہے؟ یہ کوئی حق تبارک و تعالیٰ سے گارنٹی تم نے لے رکھی ہے؟ ایسا کوئی دستاویز کیا ہے حق تبارک و تعالیٰ نے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ایسا تو ہے نہیں۔ اس لیے کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہوتی تو آسمانی کتاب میں اس کا تذکرہ ہوتا، لیکن کسی آسمانی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی جیب سے نکالی ہوئی بات ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تو حق تبارک و تعالیٰ کے اوپر تم ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بلا سند کے، بلا پائے کے اور بلا کسی ٹھوس اور مضبوط دلیل کے حق تبارک و تعالیٰ کے ذمے یہ بات لگا رہے ہو کہ حق تبارک و تعالیٰ ہمیں چھٹکارا دے دیں گے اور حق تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لیں گے۔ اب یہ کہ تمام آسمانی کتابوں میں ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے، اس ضابطے کے تحت میں وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے ہم جنت کے اندر میں رہیں گے، کچھ وقت کے لیے ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ وہ ضابطہ یہ بیان کیا گیا تمام آسمانی کتابوں میں کہ جو ایمان لاتا ہے اپنے نبی کے اوپر تو پھر گویا اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ جنت کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ تو اب وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بات برابر تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ان کی رسالت کے اوپر ایمان لانا تھا، تو جب ان کی رسالت کے اوپر ایمان لے آئے، جب ان کی بعثت کے اوپر، جب ان کی نبوت کے اوپر، جب ان کے رسول ہونے کے اوپر ان کا اقرار ایمان ہو گیا، تو یہ بات برابر ہے کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ہاں، اگر جہنم میں جانا بھی پڑے گا تو وہ کچھ کبیرہ گناہ کر لیے ہوں، موٹے موٹے گناہ کر لیے ہوں، بڑے گناہ کر لیے ہوں، تو اس کی سزا بھگتنے کے لیے جانا پڑے گا کچھ وقت کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جنت کے اندر داخلہ ہو جائے گا۔ تو یہ بات برابر تھی حضرت موسیٰ کے زمانے میں، یا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کے زمانے میں تو یہ بات برابر تھی۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا، تو پھر اب آپ علیہ السلام کی رسالت کو جب تک تسلیم نہیں کرتے وہاں تک وہ دائرہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ جب دائرہ ایمان میں داخل نہیں تو پھر جنت میں داخلے کا سوال نہیں۔ اس لیے وہ اسی بات کو لے کر چل رہے ہیں کہ بس ہمارے لیے کتاب کے اندر یہ تذکرہ آیا کہ حضرت موسیٰ کے اوپر جس کا ایمان ہوگا تو جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن وہ وقت خاص تک تھا، لہذا آپ علیہ السلام کی نبوت نے اس ملت کو، اس شریعت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلقہ احکام کو منسوخ کر چھوڑا ہے، لہذا اب اس کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں۔ اس لیے اب ان کے اندر میں ایمان کا کمال نہیں ہے اگر وہ آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ حق تبارک و تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، بلا کہ جہنم میں کیوں داخل نہیں ہوگے؟
جو ضابطہ ہے اس ضابطے کے تحت میں اگر یہ داخل ہو گئے تو جہنم کے اندر داخل ہوں گے. اور ضابطہ یہ ہے کہ من کسب سیئہ، جس نے کسی برائی کا ارتکاب کیا، جس نے کوئی برا کام کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا. اور یہ چیز صرف کافر کے لیے ہوتی ہے. مطلب یہ کہ اس طریقے سے سیئہ کرے، اس طریقے سے انسان گناہ کرے اور اس طرح برا کام کرے کہ دل کے اندر میں جہاں دیکھا جائے، اوپر سے، اندر سے، دائیں سے، بائیں سے، تمام سمت کے اندر میں گناہ ہی گناہ ہو، یہ چیز صرف کافر کے اندر میں ہوگی، مسلمان کے اندر میں نہیں. اس لیے کہ مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو اب یا تو ظاہر کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، پھر اس کے بعد باطن پر اثر پڑے گا، لیکن اس جہت سے نہیں کہ تمام جہت سے وہ گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہو. اس لیے کہ اندر نور ایمان ہے. جب نور ایمان ہے تو پھر تمام جہت سے گناہوں نے گھیرا نہیں ہے، خطیہ نے اور بدکاری نے گھیرا نہیں ہے. اس اعتبار سے وہ جہنمی نہیں ہوگا ہمیشہ ہمیش کے لیے. تو حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ضابطہ یہ ہوا کہ جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے، جو برے کام کرتا ہے، اور برائی بھی اس درجہ، گناہ بھی اس درجے پر کہ وہ گناہ اس کے دل کے اندر میں رچ جائے، بس جائے، ذرہ برابر خیر کا پہلو اس کے اندر میں نہ رہے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ ہیں اصحاب نار، جہنم میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں. اور جو لوگ ایمان اختیار کریں، اعمال صالحہ کرتے رہیں، نیک اعمال اور صدقاریہ کے اوپر کاربند رہیں، اولئک اصحاب الجنہ، تو یہ لوگ ہیں جنت والے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ضابطے کا حاصل یہ ہوا کہ اگر دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہے، اور خیر سے مراد ایمان، تو گویا وہ جنت کے اندر میں جانے والا ہے. اب اگر اس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہے تو ایسی صورت میں پہلے ہی سے جنت کے اندر اس کا داخلہ ہو جائے گا، اور پھر وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. دوسری ایک صورت یہ ہے کہ گناہ ہی گناہ ہے، جس کے اندر میں خیر کا ذرہ برابر پہلو نہیں ہے، تو پھر وہ شروع ہی سے جہنم کے اندر میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کو رہنا پڑے گا وہیں پر. تیسری ایک صورت یہ نکل سکتی ہے کہ ایمان تو ہے لیکن ایمان کے بعد اعمال صالحہ نہیں ہے بلکہ گناہ ہے. تو پھر ایسی صورت میں دو صورت ممکن ہے، دو سمبھاونا ہے. ایک تو یہ کہ اس کو پہلے داخل کر دیا جائے جنت کے اندر میں، جنت میں عیش و آرام کے اندر وہ رہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کہا جائے کہ تو جا جہنم کے اندر میں. تو یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے اس سمبھاونا کو ختم کر دیا گیا. وہ جو دوسری صورت متعین تھی اس کو اختیار کیا گیا کہ پہلے اس کو سزا کے اندر ڈالا جائے، جہنم کے اندر ڈالا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو نکال لیا جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے. حاصل یہ نکلا کہ خلود جو ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا جو رہنا ہوگا، وہ کافروں کے لیے ہے جن کے اندر ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، انہی لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا ہوگا. اور جہاں کہیں قرآن مجید میں یا حدیث کے اندر میں دوسرے گناہ کے لیے خالدن آیا ہے کہ جہنم میں رہنا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ، مثلا کوئی آدمی کسی مومن کو قتل کر ڈالتا ہے، کوئی مومن کسی مومن کو قتل کر ڈالتا ہے، جان بوجھ کر مار ڈالتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی سزا بیان کرتے ہوئے حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں رہنا ہے خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو اس کا بظاہر مطلب یہ نکلا کہ جہنم میں داخلہ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے جنت کے اندر اس کا داخلہ ہونے والا ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ آیت کریمہ یہ بتلا رہی ہے کہ جب اس میں خیر کا پہلو موجود ہے، ایمان کا پہلو موجود ہے، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کا جنت کے اندر داخلہ ہونا چاہیے. تو وہاں جو کہا گیا ہے خالدن فیہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی خاصی لانگ مدت تک، لمبی مدت تک جو ہے اس کو رہنا ہوگا جہنم کے اندر میں. یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو رہنا ہوگا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی انسان مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر ڈالتا ہے تو پھر کیا ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم میں رہنا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ ہاں، ہمیشہ ہمیشہ، اور کبھی جو ہے اس کی خلاصی نہیں ہوگی، وہ چھٹکارا نہیں ہوگا. خیر، اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ ساتھی جو ہے وہ آیا ہوا، وہ تو چلا گیا. دوسرے ایک صاحب آئے اور انہوں نے یہی سوال کیا کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر ڈالے تو اس کے لیے توبہ ہے کہ نہیں؟ حق تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کریں گے یا نہیں؟ تو ایسے موقع پر کہا کیوں نہیں، حق تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے اور جنت میں اس کا داخلہ ہوگا. اب یہ کہ جب یہ صاحب جو ہے وہ چلے گئے تو اس کے بعد وہ جو حاضرین تھے، حاضرین میں سے ایک نے سوال کیا کہ ایک ہی سوال تھا، پہلی مرتبہ آپ نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے توبہ نہیں، معافی کی کوئی شکل نہیں، جہنم میں رہنا ہوگا ہمیشہ کے لیے.
اور دوسرے صاحب نے اسی انداز کا سوال کیا لیکن آپ کا جواب بدل گیا. اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے وہ چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے اور آثار سے اور جو اس کی لکیریں ہوتی ہے اس سے معلوم کر لیا تھا کہ پہلا جو آیا تھا وہ ارادہ رکھتا تھا کسی مسلمان کے قتل کرنے کا، اس لیے میں نے اس کو کہا کہ اس کے لیے معافی ہے ہی نہیں. اور دوسرا جو آیا تھا وہ یہ کام کر کے آیا تھا، کسی مسلمان کو قتل کر کے آیا تھا، اس لیے میں نے اس کو کہا کہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو غرض یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، وہ اس کو بتلانے کے لیے، زجر کے لیے، تشدید کے لیے، تاکہ وہ انسان رک جائے. اسی طریقے سے یہاں قرآن مجید کے اندر میں بیان کیا گیا خالدن فیہا کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ایک اچھی خاصی طویل مدت تک اور لمبی مدت تک، لمبے عرصے تک، طویل عرصے تک اس کو رہنا ہوگا جہنم میں. اس لیے مسلمان جب یہ لفظ دیکھے گا، سنے گا، تو فوری طور پر وہ اس اقدام سے اپنے آپ کو روک دے گا، وہ اس قسم کا کام نہیں کرے گا، اس قسم کے کرتوت نہیں کرے گا. اس اعتبار سے حق تبارک و تعالیٰ نے زجر کا اور تشدید کا یہ اسلوب اختیار کیا ہے. اگرچہ کچھ علماء نے دوسرا بھی قول کیا کہ وہاں ابداً نہیں لگایا گیا ہے، اس اعتبار سے اس میں گویا خلود ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک وقت خاص تک رہنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو نکال دیا جائے گا. ایسی ہی کچھ سزا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو جبل سے اور پہاڑ سے گرا دیتا ہے، خودکشی کرتا ہے اور پھر وہ مر گیا، تو ایسی صورت میں حق تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کے لیے یہی سزا ہوگی. اسی حدیث کے اندر میں کہ اسی طریقے سے اگر کسی نے لوہے سے اپنے آپ کو مار ڈالا، وہی چھری وغیرہ کا سہارا لیا اور اس کے ذریعے خودکشی اس نے کر لی ہے، تو ایسی صورت میں حق تبارک و تعالیٰ اس کو اسی سزا کے لیے مبتلا کرے گا جہنم کے اندر میں. اس سلسلے میں جو روایات آئی ہیں وہ 3 قسم کی ہے. جو انسان خودکشی کرتا ہے، خودکشی کی ممانعت یا خودکشی کا حرام ہونا وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ انسان کی دی ہوئی جان، وہ انسان کے پاس جو جان ہے وہ حق تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی، اس کے پاس جو جسم ہے، مال ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا. اب یہ اگر اس میں تصرف کرنا چاہتا ہے، مالکانہ تصرف نہیں کر سکتا، اسی اعتبار سے تصرف کرنا ہوگا، اسی کے اندر میں اس کو استعمال کرنا ہوگا جس کے اندر میں اس بائع نے، اس بنانے والے نے، اس مالک نے، اس خالق نے اجازت دی ہے، نے حق تبارک و تعالیٰ نے. اب یہ انسان جو خودکشی کرتا ہے تو یہ گویا اپنے نفس کو نہیں، اپنی چیز کو نہیں، بلکہ حق تبارک و تعالیٰ کی چیز کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس اعتبار سے حق تبارک و تعالیٰ اس کو سزا کے لیے مبتلا کرتے ہیں. اب اس کو خودکشی کرنے والے کو اور یہ آبگھات کرنے والے کو، سیوسائڈ کرنے والے کو جو سزا دی جائے گی تو اس میں ایک تو عالم برزخ کے اندر میں کہ عالم برزخ میں بھی وہ وہی عمل کرتا رہے گا جس عمل کے ذریعہ اس نے اپنی جان دی ہے. مثلا چھری کے ذریعہ تو وہ چھری گویا کہ اس کو دی جائے گی، اس کی روح کو، اور اس سے وہ خودکشی کرتا ہی رہے گا. پھر میدان قیامت کے اندر میں بھی، عالم حشر کے اندر میں، میدان حشر کے اندر میں بھی اس کا یہی حال ہوگا تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، اس نے خودکشی کی ہے، آبگھات کیا ہے. اس اعتبار سے وہ عمل اس کا جاری رہے گا. اور پھر اس کے بعد بھی حق تبارک و تعالیٰ اگر یہ سمجھے کہ اس کو جہنم میں ڈالنا ہے، اس کے لیے مناسب اگر یہی بات ہوگی تو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم کے میں اس کی یہی سزا جاری رہے گی. جو آلہ، جو ذریعہ اس نے اختیار کیا تھا خودکشی کا، وہی صورت اس کے لیے وہاں تجویز کی جائے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس خودکشی کرنے والے کے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ خودکشی کرنے والا جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ یہاں ایک جگہ کا نام نہیں لیتا، وہ شہر کا نام نہیں لیتا. بہرحال اس قسم کی بات ہوئی تھی یہیں پر برطانیہ میں، ابھی 1 سال کے قریب ہوا ہے، 1 سال کے اندر ہوا ہے. تو اس میں جو ہے ایک صاحب نے خودکشی کی. اب مسلمانوں میں 2 گروہ ہو گئے. بعض جو ہے وہ تو نماز جنازہ اس کی پڑھ رہے ہیں اور بعضوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اور وہ اسی اعتبار سے کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا خودکشی کرنے والا. مطلب ہے کہ ایسا بھی ذہن موجود ہے، اس لیے اس کی صفائی ضروری ہے کہ خودکشی کرنے کے نتیجے میں وہ ایمان سے خارج نہیں ہوا ہے بلکہ وہ مسلمان کا مسلمان ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے اندر میں خودکشی کرنے والے کے اوپر نماز جنازہ جائز ہے، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وہ ایمان سے خارج نہیں ہوا ہے. خیر، بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس حدیث سے دھوکہ لگ گیا ہو عوام کو، جس کے اندر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ نار کے اندر میں جائے گا اور خالدن مخلدن فیہا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کے اندر میں رہے گا. وہاں پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی بتلانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کا مطلب کہ مقصد طویل ہوگا،
طویل مدت تک اس کو جہنم کے اندر میں رہنا ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور جنت کے اندر اس کا داخلہ نہیں ہوگا. دیکھیں یہ کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ وہ اس طریقے پر کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی ایک صحابی ہیں، مکہ کے اندر میں آئے تھے، حاضر ہوئے تھے یمن سے، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر آپ علیہ السلام سے اجازت طلب کی، آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی. انہوں نے اپنی قوم کے اندر میں اسلام پھیلانے کے لیے آپ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ میں اسلام پھیلاؤں اپنے قوم کے اندر میں. کچھ علامت کے طور پر بھی انہوں نے طلب کیا تھا، آپ علیہ السلام نے اس کے لیے بھی دعا کر دی تھی. خیر، وہ ہاتھ کے اندر میں سفیدی اور چمک، اور پھر اس کے بعد کہا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ان کو جادو کر دیا گیا ہے، یا ایک مصیبت کی چیز ہے کہ عذاب کی چیز ہو گئی ہے کہ ہاتھ چمک رہا ہے. لہذا عصا کے اندر میں مبتلا کر دیا، عصا کے اندر میں اس کو منتقل کر دیا گیا تھا، اس نور کو، روشنی اور لائٹ کو. خیر، تو یہ طفیل بن عمرو دوسی وہ آ رہے ہیں مدنی زندگی کے اندر میں. پہلے آئے ہیں مکی زندگی میں، اس کے بعد چلے گئے اپنے قوم اور اپنے وطن کے اندر میں. اور جب آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے تو خیبر کے موقع کے اوپر، جب جنگ خیبر ہو رہی ہے اس موقع پر تشریف لا رہے ہیں یہ طفیل بن عمرو دوسی اپنے ایک صاحب کے ساتھ، اپنے قوم اور اپنی برادری میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ موجود ہے. کہہ رہے ہم دونوں آئے، اور پھر اس کے بعد میرا جو ساتھی تھا ایک موقع پر کچھ بیمار پڑا، اور بیماری میں بے صبری کا اس نے مظاہرہ کیا، اور بے صبری کے اندر میں اس نے چھری لی. چھری لینے کے بعد اس نے یہاں سے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیے، انگلیاں جو ہے وہ کاٹ دی، اور پھر اس کے بعد خون جو ہے وہ جاری رہا، خون جاری رہا، مر گیا اسی کے اندر میں. ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اچھی صورت کے اندر میں موجود ہے، تاہم اس نے وہ ہاتھ کو چھپا رکھا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ بڑا اچھا معاملہ کیا حق تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے نتیجے میں، کہ ہجرت فرض تھی، آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لیے میں نے ہجرت کی، جس کے نتیجے میں حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور جنت کے اندر میں تمہارا داخلہ ہو گیا. حق تبارک و تعالیٰ کی یہاں ہجرت کا عمل خاص ایسے موقع پر جبکہ دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو، اور ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ یہ غیر قوم جو ہے ہمیں مبتلا کر دے گی، دوسرے مذہب کے میں ہم کو لے جائے گی، تو ایسے موقع پر ہجرت کرنا وہ فرض بن جاتا ہے. تو اس موقع کے اوپر ہجرت یہ اہم فریضہ تھا اس اعتبار سے. اور آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر میں حاضری یہ گویا بہت سے گناہوں کے ازالے کا سبب بن جاتا تھا. ویسے تو حق تبارک و تعالیٰ کی معافی کا جو دریا ہے وہ عام ہے، وسیع ہے، اور وہ ایک بزرگ کے واقعے کے اندر میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. ایک بزرگ ان کا انتقال ہوا، خواب میں کسی نے دیکھا بھائی کیا گزری، تو اس موقع پر انہوں نے بتلایا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور صرف ایک عمل کے نتیجے میں. اور وہ عمل یہ ہوا کہ ایک مرتبہ میں کچھ لکھ رہا تھا، اور روشنائی کے اوپر، قلم کے اوپر جو روشنائی تھی سیاہی انک، اس کے اوپر ایک مکھی آئی. وہ مکھی پیاسی معلوم ہو رہی تھی تو اسی میں سے وہ چوسنے لگی. بس تو میں ٹھہر گیا، لکھتے لکھتے ٹھہر گیا کہ کہیں اس کو تکلیف ہوگی یا وہ مکھی جو ہے وہ اڑ جائے گی. اسی ایک عمل کے نتیجے میں حق تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ معافی کا معاملہ کیا، چنانچہ جنت کے اندر میرا داخلہ ہو گیا. جنت میں داخلہ ہو گیا، یہ جو بات ہے یہ پھر ایک طویل بحث ہے. وہ یہ کہ جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، انسان جب مرتا ہے تو فوری طور پر اس کا داخلہ ہو جاتا ہے یا نہیں. اور اس کی طرف شاید کچھ اشارہ میں نے کر دیا تھا اس حدیث شریف کے بات کے اندر میں، جس میں یہ آتا ہے آپ علیہ السلام حالات بیان کرتے ہیں پچھلی قوموں کے، جس میں سے ویسے صراحتاً تذکرہ نہیں ہے، لیکن محدثین نے دوسری روایات کے پیش نظر یہ بات بیان کی ہے کہ بنو اسرائیل کے اندر میں ایک آدمی تھا، اور اس نے اپنے کارندوں کو، وہ تجارت پیشہ اور تاجر تھا، اس نے اپنے کارندوں کو یہ کہا تھا، کام کرنے والوں کو، کہ جو معسر اور تنگ دست ہو، ہمارے یہاں کوئی لینے کے لیے آتا ہو، پیسے اس کے پاس نہ ہو تو درگزر کر دیجیے. ہو سکتا ہے حق تبارک و تعالیٰ ہمیں مر جانے کے بعد درگزر کا معاملہ کرے ہمارے ساتھ اس عمل کے نتیجے میں. اور اگر مالدار ہو لیکن یہ کہ ابھی پیسے اس کے پاس موجود نہ ہو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں 4 دن کے بعد دے دوں گا، تو مزید مہلت دے دیجیے. خیر، اس طریقے سے اس نے اپنے کارندوں کو سمجھا رکھا تھا. تو حق تبارک و تعالیٰ نے جب وہ مر گیا اس موقع پر اس عمل کے نتیجے میں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں گے تو حق تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا. چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ نے اس کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا کہ تیرے پاس اگرچہ کچھ نہیں ہے لیکن تیرے اس ایک عمل کے نتیجے میں ہمارے یہاں تیرے لیے مغفرت کا اور معافی کا فیصلہ ہو جاتا ہے.
ویسے ہی وہ عورت کی جو فاحشہ تھی اور زانیہ تھی، بدچلن تھی، اس نے وہ ایک کتے کو جو پیاسا تھا پانی پلایا تھا، موزہ نکال کر، ایک آدمی کے باب میں بھی منقول ہے، ایک فاحشہ عورت کے باب میں بھی منقول ہے، دونوں کے باب میں منقول ہے۔ تو حق تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ جنت میں اس کو داخل کیا گیا اس ہررا کے نتیجے میں اور وہ اس کتے کے نتیجے میں، اور وہ ایک عورت جو پارسا پرہیزگار معلوم ہو رہی تھی، صوم و صلاۃ کی پابند، لیکن اس نے وہ بلی پال رکھی تھی اور کھانا نہیں دیتی تھی، نہ چھوڑتی تھی کہ وہ اپنے اعتبار سے انتظام کر لیتا، وہ کر لیتی بلی، کیڑے مکوڑے کھا لیتی، تو اس کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جنت میں داخلہ شروع ہو گیا ہے، یا جہنم کی طرف داخلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ دوسری روایات یہ بتلا رہی ہے کہ جب حساب و کتاب ہوگا پھر اس کے بعد یہ جنت کے میں ان کا داخلہ ہوگا، جنت کے میں داخلہ ہونا ہوگا تو جنت میں ہوگا، یا تو ہے کہ جہنم کے اندر میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ تو غرض یہ کہ دروازے جو ہیں وہ ابھی بند ہیں، آپ علیہ السلام وہ سب سے پہلے جو ہے وہ دروازہ کھلوانے والے ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی بھی ہے کہ جس میں ایک بڑھئی کو یا ایک بنجارا اس کو جو ہے سب سے پہلے جنت کے اندر میں داخل ہونے والا جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ صحیح بات نہیں ہے، روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام وہ سب سے پہلی شخصیت ہوگی جو جنت کے دروازوں کو کھلوائے گی، اور آپ علیہ السلام کا جنت کے اندر میں جانا پھر ادھر آنا یہ متعدد دفعہ ہوگا۔ چنانچہ یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ امت محمدیہ پہلے داخل ہوگی، اور یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ انبیاء پہلے داخل ہوں گے، اس لیے کہ پہلے انبیاء جائیں گے، اس میں آگے آگے آپ علیہ السلام جنت کے دروازے کھلوائیں گے، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور امت کو لے کر جائیں گے۔ اس اعتبار سے دوسری امتوں کے اوپر اس امت کی فوقیت ہوگی اور یہ مقدم سمجھی جائے گی، آگے ان کو کیا جائے گا جنت کے اندر داخل۔ خیر بہرحال یہ روایت یہ بتلا رہی ہے کہ جنت کے اندر میں داخلہ شروع نہیں ہوا ہے، جنت میں داخلہ بعد میں ہوگا، یا جہنم کے اندر میں داخلہ جو ہے وہ بعد میں ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جن کو دیکھا، جیسے دوسری ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اکثر اہل نار کے جہنم والوں کی اکثر تعداد عورتوں کو پایا کہ عورتیں جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے جہنم ہی کے اندر ان کو دیکھ لیا۔ تو روایات آپس میں متعارض ہے، ٹکرا رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کچھ قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ابھی سے داخل کر دیا جاتا ہے، کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں ابھی سے داخلہ، اور کچھ شقی اور کچھ بدبخت اور ابھاگی ایسے ہیں کہ جن کو ابھی سے جہنم کے اندر میں داخل کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اور پھر عوام کا جو حال ہوگا وہ بعد کے اندر میں ہوگا۔ دوسرا ایک جواب یہ ہے کہ نہیں، کسی کا داخلہ جنت میں یا جہنم میں شروع نہیں ہوا ہے، جب حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد ہی۔ اور آپ علیہ السلام جو خبر دے رہے ہیں وہ آگے آنے والے واقعے کی ابھی سے خبر دے رہے ہیں، اور اس کو میں نے مثال سے سمجھایا تھا کہ مان لیجئے ایک گلاس اور اس کے اندر میں ڈالیے 1 پاؤنڈ کوئن۔ اچھا، تو گلاس جتنا ہوگا اتنا ہی وہ دور معلوم ہوگا کوئن، اور جب پھر اس کے بعد ہم نے اس میں پانی ڈالنا شروع کیا وہ کوئن جو ہے وہ اوپر معلوم ہوتا ہے، بالکل قریب سا معلوم ہوتا ہے، اور نہ کیا ہو پھر کر کے دیکھ لیجئے، بہرحال وہ معلوم ہو جائے گا، اس طریقے سے وہ قریب میں نظر آ رہا ہے۔ بس اسی طریقے سے پیغمبر جو حالت بیان کرتا ہے وہ آگے آنے والے امر کی ایسی معلوم ہوتا ہے جسے بالکل قریب ہے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا جہنم کے اندر میں، حالانکہ وہ جہنم کے اندر میں داخلہ بعد میں ہوگا۔ خیر، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اشخاص جو ہیں وہ نار کے اندر میں ہمیشہ کے لیے، خودکشی کرنے والے کی بات چل رہی تھی کہ خودکشی کرنے والا جو ہے وہ جہنم کے اندر میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ تو اس موقع پر روایت میں وہ تعارض چل رہا تھا، اس کا جواب چل رہا تھا طفیل بن عمرو دوسی کی بات سے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا اچھی صورت کے اندر میں، تو میں نے ان سے معلوم کیا تو کہا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے نتیجے میں میری مغفرت کر دی، مجھے معاف کر دیا۔ تو کہا پھر وہ آپ نے انگلیوں کو ڈھانپ رکھا ہے، ہاتھ کو ڈھانپ رکھا ہے، اس کی کیا وجہ؟ تو اس موقع پر اس صحابی نے جواب دیا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس چیز کو تم نے بگاڑ دیا ہے اب ہم اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارا عمل تھا خودکشی کرنے کے لیے جو تم نے مارا تھا، اس کے نتیجے میں اب ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے، باقی جو ہے تمہیں جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اس صاحب کے لیے کہ یا اللہ ان کی مغفرت کر اور ان کے ہاتھوں کی بھی مغفرت کر۔ اس سے مسئلہ مستفاد ہوتا ہے کہ دیکھیے
اگر خودکشی کرنے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جانے والا ہوتا تو وہ تو کافر کے درجے کے اندر میں ہو گیا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کریں گے ایک نبی؟ جبکہ منع کیا ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے سے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ کسی کافر کے لیے اور شرک کرنے والے کے لیے آپ کو استغفار نہیں کرنا ہے، مغفرت نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو مخلد فی النار مان لیا جائے خودکشی کرنے والا کی، تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے میں جانے والا، تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام؟ وہ خودکشی کرنے والا تھا، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے والا نہیں ہے، کچھ وقت جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو ہٹا دیا جائے گا، جنت کے اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ حاصل یہ نکلا کہ اگر تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول تسلیم نہیں کیا اور نہیں مانا، تو پھر اس کے بعد تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا، اس لیے کہ تمہارے قلب کے اندر وہ صلاحیت ہے ہی نہیں، صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور تمہارے قلب کو گھیر رکھا ہے خطیہ نے اور گناہوں نے۔ سب سے بڑا گناہ وہ کفر کا ہوا، شرک کا ہوا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تم نے تسلیم نہیں کیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، ہاں جو ایمان لے آتے ہیں، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر میں عام متن دیکھا جائے، غور و فکر اگر کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ یا تو یہ پار یا تو یہ پار، مطلب جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کا صاف صاف تذکرہ کر دیا گیا ہے، جو کافر ہیں مشرک ہیں وہ جہنم کے اندر میں جائیں گے، اور جو مومن ہیں اعمال صالحہ کرنے والے وہ جنت کے اندر میں جائیں گے۔ فاسق کا عام متن کھلے الفاظ میں ذکر نہیں کیا گیا ہے، نہ قرآن میں ذکر کیا گیا نہ حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس طرح کھلے انداز میں، تاکہ اس کو ڈرایا جائے، وہ ڈرتا رہے کہ نہ معلوم میرا حشر کس کے اندر میں ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے حق تبارک و تعالیٰ فضل نہ فرمائے لہذا جہنم میں جانا پڑے، یہ بھی صورت ممکن ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ فضل کرے جنت میں داخل ہو جائے، تو گویا اس کو ڈرانے کے لیے کہ وہ ہر موقع پر بے فکر نہ ہو جائے، معمون نہ ہو جائے، بے خوف نہ ہو جائے، اس لیے حق تبارک و تعالیٰ نے بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کے بیان سے سکوت اختیار کیا ہے اور خاموشی اختیار کی ہے، لیکن دوسری روایات اپنے اشارات کے انداز میں یہ بتلا رہی ہے کہ وہ جہنم کے اندر میں جائے گا، اصول کے اعتبار سے، ضابطے کے اعتبار سے، سدھانت کے اعتبار سے وہ جہنم کے اندر میں جائے گا۔ ہاں حق تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرما دے اور پھر جنت کے میں داخل کر دے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو پھر حق تبارک و تعالیٰ نے مان لیجیے کسی کے لیے ایسا کہا جس کے خودکشی کرنے والے کے لیے کہا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر میں جانے والا ہے، اب حق تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر بھیج دیا، تو پھر تو حق تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی تھی اس سے الٹی بات ہو رہی ہے۔ بعضوں نے یہ جواب دیا کہ حق تبارک و تعالیٰ جو وعدہ کریں تو وعدہ کے اندر میں خلاف نہیں کرتے ہیں، مثلا جنت کا وعدہ کیا ہے تو بجائے جنت کے جہنم کے اندر بھیج دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وعدہ خلافی پر ایک بات کہ منافقین کی علامت میں جو بیان کیا گیا ہے کہ منافقین کی 3 علامتیں ہیں، ایک موقع پر 3 بیان کی گئی، ایک موقع پر 4 بیان کی گئی، اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ اب عام مطلب مسلمانوں کے اندر میں جب اس طریقے سے وہ وعدہ خلافی ہوتی ہے تو اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ منافق کی علامت ہے، دیکھو یہ منافق کی علامت ہے، لیکن اس سے پہلے مسئلہ معلوم کیجئے وعدہ خلافی کہا کس کو جاتا ہے۔ مان لیجئے ایک انسان نے تم سے ملنے کا وعدہ کیا اور وعدہ کرنے کے موقع پر اس کے دل کے اندر میں یہی ہے کہ میں اس سے ملوں گا، اور پھر اس کے بعد کوئی وجہ ہو گئی جس کے نتیجے میں نہیں مل سکا تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ وعدہ کرنے کے موقع پر اس کے دل کے اندر میں یہ ہے کہ نہ نہیں ملنا ہے، اس کے بعد کہہ رہے گا ہمیں ملوں گا، یہ ہے وعدہ خلافی، اور عام متن جو ہے اس میں مغالطہ ہو جاتا ہے۔ ویسے جیسے مداہنت کے مدارات کے اندر میں ہوتا ہے کہ مدارات اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے دنیاوی فائدے کو چھوڑ دے انسان، دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لے، یہ ہوا مدارات۔ اور اگر دینی معاملہ اس کے اندر میں کسی دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہا ہے اور اپنی دینی چیز کو نقصان پہنچا رہا ہے، دینی چیز کو نقصان پہنچا کر سامنے والے کا فائدہ کر رہا ہے، یہ مداہنت ہے، اور یہ مداہنت فی الدین شریعت کے مذموم ہے، بری ہے، حق تبارک و تعالیٰ کی اس کی طرف سے وعیدیں ہیں۔ تو جیسے مدارات میں فرق نہیں کرتے تھے، ویسے ہی اس کے اندر میں بہت زیادہ جو ہے فرق نہ کرنے والے ملیں گے کہ وعدہ خلافی کس کو کہا جاتا ہے۔ خیر، تو حق تبارک و تعالیٰ کے باب میں یہ جواب دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کریں تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتے، البتہ وعید کے خلاف کر سکتے ہیں، کہ وعید اگر بیان کی ہو کہ یہ سزا دی جائے گی، یہ سزا دی جائے گی، تو پھر اس کے برخلاف اس کے الٹا جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مجھے جو ہے ویسے اکثر
محدثین نے، اکثر مفسرین نے اس بات کو بیان کیا ہے جس کو ابھی میں نے نقل کیا، لیکن مجھے جو ہے اس پر تسلی نہیں ہے۔ لہذا حق تبارک و تعالیٰ جس طرح وعدہ کے خلاف نہیں کرتے ہیں ویسے وعید کے بھی خلاف نہیں کرتے ہیں۔ البتہ اب وعید میں سمجھنے کی چیز ہے کہ جہاں کہیں یہ کہا گیا ہو کہ یہ سزا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی سزا کا مستحق ہے، لہذا مستحق ہونے کے باوجود اگر اس کو سزا نہ دی جائے تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہا جاتا یا وعید کے خلاف نہیں کہا جاتا ہے۔ مثلا کوئی لڑکا جو ہے مستی کر رہا تھا، ایسے موقع پر اس کو یوں کہا کہ تو اس بات کا مستحق ہے کہ ایک تماچا رسید کیا جائے، مطلب مستحق ہے لیکن میں نہ ماروں یا اپنی طرف سے میرا تیرے اوپر احسان ہوگا، تو اس کے اندر میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا حق تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے کہ یہ سزا، مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو یہ سزا دی جائے۔ اب سزا نہ دیں تو اس میں حق تبارک و تعالیٰ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اس میں وعید میں بھی خلاف ورزی جو ہے وہ لازم نہیں آئے گی۔ حق تبارک و تعالیٰ اپنی مرضیات کے اوپر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اصحاب نار میں سے حق تبارک و تعالیٰ ہم کو نہ بنائے، اصحاب جنت میں سے حق تبارک و تعالیٰ ہم کو بنائے، ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اس سے قبل آیات میں حق تبارک و تعالیٰ نے ان کے خیال کی تردید کی تھی یہود کی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ہمیشہ جہنم میں رہنا نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے ہم کو جہنم میں رکھا جائے گا اگر جانا ہوا، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور رہا تم لوگوں کا حشر تو پھر وہ جہنم کے اندر میں تم کو ہمیشہ کے لیے عقوبت کو، سزا کو بھگتنا ہوگا۔ حق تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے پر اس کا ابطال کیا، تردید کی، ردیو کی دو کہ ضابطہ یہ ہے کہ جو انسان اس طریقے پر اپنے قلب کے اندر میں گناہوں کو جگہ دے دیتا ہے، معاصی کو جگہ دے دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد خیر کا نام تک نہ رہے، تو ایسی صورت میں وہ ہوگا جہنمی۔ اب خود تو اپنی حالت کا جائزہ لے لو، تجزیہ کر لو، خود اپنے بارے میں سوچ لو کہ ہمارے قلب کی کیا کیفیت ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان موجود نہیں تو واقعتاً قلب کے اندر میں شرک گھرا ہوا ہے، کفر گھرا ہوا ہے، آپ علیہ السلام کی رسالت کے انکار کے نتیجے میں، اس لیے حتمی طور پر تم ہوئے جہنمی۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کو وقتی طور پر وہاں رکھا جائے اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ہاں، جو ایمان لانے والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، تو وہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ ہوئی ضابطے کی بات۔ اب اس آیت میں حق تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں جنت حاصل کرنا ہے تو ہم نے تم سے جو میثاق لیا، تم سے جو عہد لیا، تم سے جو ایگریمنٹ کیا، جو کچھ قرار ہوا تھا، اس کی اگر تم پابندی کرتے ہو تو پھر اس کے بعد تمہارے لیے امکان موجود ہے، تمہارے لیے شکیتا ہے، پاسبل ہے کہ تم پھر جنت کے اندر میں چلے جاؤ یا جنت کی تم حقدار بن جاؤ۔ اور اگر ایسی بات نہیں، میثاق کی اور عہد کی اور آپس میں ہونے والے قرار کی تم نے پابندی نہیں کی، تو وہ جو ضابطہ ہے اوپر والا، اس ضابطے کے اعتبار سے تم جہنمی ہی ٹھہرے اور ہمیشہ کے لیے جہنم ہی میں رہنا ہوگا۔ یا تو یہ اسلوب سمجھ لیجئے اس آیت کے ماقبل کے ساتھ جوڑ کا اور ربط کا اور تعلق اور سمبند کا، یا تو یہ صورت ہے کہ اس آیت میں حق تبارک و تعالی مزید ان کے قباحت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی خرابی بنی اسرائیل کی اور یہود کی یہ ہے کہ ان سے لیا گیا تھا ایک میثاق، قرار، عہد و پیمان، اور پھر اس کے بعد وفا نہ کیا انہوں نے اس عہد و پیمان کا اور اس کو توڑ دیا، نقض کیا، اس کا النگھن کیا، اس کے خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں وہ مورد عذاب ٹھہرے۔
چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت قابل ذکر ہے، یاد کرنے کے قابل ہے، جب ہم نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے، میثاق لیا، عہد لیا۔ میثاق جو کہا جاتا عربی کے اندر میں خالی قول و قرار کو نہیں، ایسا قول و قرار کہ جس کو یمین کے ساتھ، قسموں کے ساتھ موقت کیا جائے اور مضبوط کیا جائے، ٹھوس کیا جائے، یعنی جس کے بعد قسمیں بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ ویسے اسلامی نقطۂ نظر سے وہ کلام کی جس کے ساتھ قسمیں جڑی ہوئی ہو، لگی ہوئی ہو، تو وہ بڑی وزنی چیز ہو جاتی ہے۔ چاہے ہمارے عرف کے اندر میں قسموں کے کثرت استعمال نے، بہت زیادہ استعمال نے، بہت زیادہ قسموں کے رائج اور پرچلت ہو جانے نے وزن کم کر دیا ہو، لیکن اسلام کے اندر میں اس کی حیثیت یہ ہے، قسم کی حیثیت یہ ہے کہ جس کے نتیجے میں کلام بڑا موقت بن جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں تو فیصلہ ہوتا ہے کسی کی ملک کے ایک کے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں جانے کا، تو گویا معمولی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہم عام طور پر اس کا پاس نہیں کرتے، لحاظ نہیں کرتے قسموں کے کھانے کے اندر میں، اور کتنی ہی قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو جان بوجھ کر کھاتے ہیں، اور بس یہ کہ صرف وہ 3 روزے رکھنا ہے یا یہ وہ، مطلب اگر مال والا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلا دیا، 10 مسکینوں کو، غربا کو ہم نے کپڑے دے دیے، اس سے کام نمٹ جاتا ہے۔ یا تو یہ کہ اگر یہ حیثیت نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھ لیے، بس ختم خلاف۔ یہ ایسی صورت نہیں ہے۔ اگر ہم جانتے بوجھتے جھوٹی قسم کھا رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم پورے کے پورے گناہ میں گویا ڈوب گئے۔ اسی لیے عربی کے اندر میں اس قسم کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ غموس کے معنی غوطہ لگانا، پانی کے اندر ڈوب جانا، گویا ڈوب جانا تو نہیں، بہرحال ڈبکی مارنا۔ تو یہ گویا گناہ کے اندر میں ڈبکی مارنے والا ہے، گناہ کے اندر میں غوطہ کھانے والا ہے، جو جھوٹی قسم کھاتا ہے جانتے بوجھتے۔ ہاں، وہ جو قسم ہے جس کے بعد میں کفارہ حق تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وہ تو اگلے زمانے کے اندر میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ہم نے قسم کھائی ہے کہ اللہ کی قسم یہ کام میں ضرور کروں گا اور پھر کیا نہیں، یا کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر اس کے بعد کر لیا، تو ایسی صورت میں وہ کفارہ ہے۔ ورنہ انسان عام طور پر یہی سمجھتا ہے کہ جو بھی قسمیں ہو تو اس قسم کا حال یہ ہے، حالانکہ اس قسم کے بعد میں جس کو میں نے کہا کہ کوئی کام گزشتہ زمانے میں ہو چکا، پاسٹ ٹینس کے اندر میں ہو چکا، اور پھر اس کے بعد جھوٹی قسم کھا رہا ہے اس کے متعلق، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم وہ کام نہیں ہوا، یا اللہ کی قسم وہ کام ہوا، تو یہ ہوئی اس اصطلاح کے اعتبار سے، شرعی اصطلاح، فقہی اصطلاح کے اعتبار سے اس بول چال کے اندر اس کو کہا جائے گا یمین غموس، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سوائے توبہ اور استغفار کے کوئی سبیل اور کوئی راستہ نہیں ہے، بس حق تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، حق تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، اس کا فضل، ورنہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ شریعت گویا اس قسم کو اس درجے کے اوپر رکھ رہی ہے کہ کوئی کفارہ بھی اس کے لیے کام دینے والا نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم اپنی طرف سے کوئی چیز دے دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیا جائے تو غضب اللہ کا دور ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن شریعت یہاں یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی معیار مقرر نہیں ہے اس چیز کے دینے کا، بس صدقے دل سے، خلوص قلب سے، نکھالستہ کے ساتھ حق تبارک و تعالیٰ کی جناب میں تضرع و زاری کی جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ غرض یہ کہ یہ جو میثاق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ خالی قول و قرار نہیں، بلکہ ایسا قول و قرار کہ جس کو یمین کے ساتھ، قسموں کے ساتھ موقت کیا گیا ہو، تو گویا حق تبارک و تعالیٰ نے تم سے جو یہ عہد لیا تھا معمولی عہد نہیں تھا۔ اب کس موقع پر یہ عہد لیا گیا، اس کے بارے میں مفسرین کی 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر میں ان سے یہ عہد لیا تھا، بنی اسرائیل سے اور یہود سے، ان جھوٹلوں سے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے عہد لیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، گویا تورات میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لسان اور اپنی زبان سے ان سے یہ ایگریمنٹ یا قول و قرار لیا، عہد و پیمان ہوا۔ تیسرا قول یہ ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حق تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد ان سے ارواح کو نکالا گیا،
تھوڑے تھوڑے چونٹیوں کی شکل کے اندر میں، چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل کے اندر میں اس موقع پر جو عہد لیا گیا تھا عہد ربوبیت، ایک تو عہد ربوبیت لیا گیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو ان سب نے کہا کہ بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، پروردگار ہیں۔ تو اس موقع پر بنی اسرائیل سے خصوصی طور پر یہ عہد لیا گیا تھا، لیکن میں نے کہا یہ قول ضعیف ہے۔ ویسا عام طور پر جس میثاق کا اور جس قول و قرار کا ذکر ملتا ہے عالم ارواح کے اندر میں، ایک تو وہ ہے کہ جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح سے اس بات کا سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا بلا و ربنا۔ اور دوسرا جو قول و قرار لیا گیا وہ خود انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت میں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر تمہاری حیات کے اندر میں تشریف لے آئیں تو اس موقع پر تمہیں مدد کرنا ہوگا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ پر ایمان لانا ہوگا، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے کی اور رتبے کی اور آپ کے مقام کی حیثیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے نمایاں انداز کے اندر میں، کہ آپ کے مقام کو واضح کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد لیے گئے۔ تو خیر دو عہدوں کا تو اور دو میثاق کا تو ذکر ملتا ہے، یہ جو تیسرا میثاق ذکر کیا گیا اس کو مفسرین نے تو نقل کیا ہے، محدثین نے اسے تعارض نہیں کیا۔ تو حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے، یہود سے میثاق لیا، اور میثاق ان باتوں پر مشتمل تھا جو آگے آ رہی ہے، وہ آدھارت تھا ان باتوں کے اوپر، ان نقطوں پر، ان دفعات کے اوپر اور ان کلمات کے اوپر۔ لا تعبدون الا اللہ، ایک تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش مت کیجیو، اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیو۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ ان دو باتوں میں عام طور پر ہم علماء جو ہیں ملتبس ہو جاتے ہیں اور اشتباہ ہو جاتا ہے۔ ویسے ایک دقیق بحث ہے، اس اعتبار سے پوری تفصیل تو ذکر نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ کئی ایک علماء کرام سے اس قسم کی باتیں سنی جاتی ہے، اس اعتبار سے ذرا تنبیہ کیے دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک تو ہے حق تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور حق تبارک و تعالیٰ کو جاننا بئی طور کہ اس کائنات کا اور اس دنیا کا اور یونیورسل وغیرہ جو کچھ ہو اس کا ایک پیدا کرنے والا ہے، سرجن ہار ہے۔ یہ ماننا عقل کے ذریعہ بھی ضروری ہے، اس کے لیے نبوت اور رسالت کا ہونا کوئی ضروری نہیں کہ کوئی نبی آئے، کوئی پروفٹ آئے اور پھر اس کے بعد وہ تمہارے سامنے بیان کرے کہ دیکھو اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، کوئی ضروری نہیں۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ نے اسی سے وہ مسئلہ مستنبط کیا کہ اگر کوئی انسان پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والا ہے یا کسی خیف کے اندر میں، کسی غار کے اندر میں رہنے والا ہے کہ جہاں کسی انسان کے رسائی نہیں ہے، جہاں کوئی انسان نہیں جاتا دعوت و تبلیغ کے لیے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ شخص حق تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا قائل نہیں ہے، حق تبارک و تعالیٰ اور خالق کو جاننے والا نہیں ہے، ایسی صورت میں حق تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، اس لیے کہ وجود ہے، خالق کا وجود ہے، اور پھر وجود ہو کر ایک ہی ہے، متعدد نہیں ہے۔ ایکج چھ بے اتھوا انیک، ایک چھ انیک نتھی، ایک ہی ہے، ایک سے زائد نہیں ہے۔ یہ چیز عقل کے ذریعہ معلوم ہو سکتی ہے، اسی لیے چونکہ وہ صاحب عقل تھا، عقل مند تھا، اور پھر اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ کے الوہیت کا، حق تبارک و تعالیٰ کی وہ الوہیت، اللہ ہونا، معبود ہونا، اور وحدانیت یعنی ایک ہونا، اس کا اگر یہ انسان قائل نہیں ہوا تو عقل کو استعمال نہیں کیا، اس اعتبار سے اس کی پکڑ ہوگی، سرزنش ہوگی، جہنم کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ لیکن مان لیجئے اسی پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والا یا غار کے اندر میں رہنے والا، وہ اگر حق تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کو جانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، چاہے پوری تفصیل کے ساتھ نہ جانتا ہو، بس اسی اجمالی انداز کے اندر میں، مختصر شارٹ انداز کے اندر میں، کہ کائنات کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اور ایک ہے، اس بات کو اگر اس نے مان لیا، چاہے نماز نہیں پڑھی، کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے، دعوت و تبلیغ اس کو پہنچی ہی نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اس کو علم ہے ہی نہیں، اس کے باوجود وہ ناجی ہے، وہ جنت کے اندر میں جانے والا ہے۔ اور رہا دوسرا مسئلہ، یہ تو تھا اللہ کی ذات سے متعلق، دوسرا جو مسئلہ آتا ہے وہ اللہ کی صفات اور اللہ کی کوالٹی کے متعلق۔
ہاں اس کے اندر میں ضرورت ہے رسول کی رسالت کی، کہ رسول آئے، وہ سمجھائے، وہ بتلائے کہ حق تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ہے، حق تبارک و تعالیٰ کی یہ کوالٹی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر انسان نہیں مانتا حق تبارک و تعالیٰ کی صفات کو، اب اس کے بعد پکڑ ہوگی. یا یہی صورت جو ہم بیان کر رہے تھے اسی کے اندر میں اگر رسول کی رسالت وہاں تک نہیں پہنچی اور اللہ کی صفات کا اس نے علم حاصل نہیں کیا، حق تبارک و تعالیٰ کی یہاں کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ مان لیجئے آج کے زمانے میں دنیا کے کسی گوشے کے اندر میں کوئی انسان مسلمان نہیں ہے، ہماری ذرہ برابر پوچھ ہونے والی نہیں ہے، ہماری ذرہ برابر پوچھ ہونے والی نہیں. عام طور پر یہی سنا جاتا ہے کہ دنیا کی کسی گوشے کے اندر میں کوئی مسلمان ہے اور وہاں تک ہماری دعوت نہیں پہنچی، ہماری تبلیغ نہیں پہنچی اور ہم نے احکامات کو نہیں پہنچایا، ہم ماخوذ ہوں گے. بالکل نہیں، ذرہ برابر ماخوذ نہیں ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ عقل والا ہے یا مجنون ہے. اگر مجنون ہے تو وہ خود جو ہے وہ ناجی ہے حق تبارک و تعالیٰ کی یہاں، چاہے حق تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو. اور اگر وہ عقل والا ہے تو عقل کے ذریعے اس کو ماننا ہے، حق تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کو، معبود ہونے کو عقل کے ذریعے اس کا ادراک کرنا ہے. اب عقل کے ذریعے اس نے کیا، ناجی ہے. عقل کے ذریعے اگر نہیں کیا پھر اس صورت کے اندر جہنم میں جانے والا. اچھا، اور رہا رسالت کا مسئلہ، تو رسول کی رسالت جہاں جہاں تک ہمیں معلوم ہے پہنچ گئی ہے. عام متن ہر انسان کم و بیش رسول کی رسالت سے اور اسلام کی حقانیت وغیرہ کو جانتا ہے، معلومیت رکھتا ہے. اب اس کے بعد اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا، اس کی بھول ہے، اس کی غلطی ہے، ہم اس میں ماخوذ نہیں ہے. اچھا، اور اگر رسول کی رسالت تفصیلی انداز میں یا احکام اسلام تفصیلی انداز میں اس کے پاس نہیں پہنچ رہے ہیں، ذرائع نہیں، وسائل نہیں، دور ہے، اب اس اعتبار سے ہماری کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے فریضے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. اس لیے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں بہت سارے جو مکس اپ ہو جاتے ہیں، ملتبس ہو جاتے ہیں اور مشتبہ ہو جاتے ہیں. رہا یہ کہ مان لیجئے اس کے پاس رسول کی رسالت یا احکام شرعیہ یا اسلام کی پوری تفصیل نہیں پہنچی ہے. اب اگر ہم اس کو پہنچاتے ہیں تو یہ استحباب کا درجہ ہے، مستحب ہے کہ ہم اس کے سامنے وہ بات رکھ رہے ہیں. ورنہ عام متن جو ذرائع ابلاغ ہیں اس کے ذریعہ ہر ایک جانتا ہی ہے. اب اس کے بعد دوبارہ ہم اس کے سامنے وہ بات رکھتے ہیں اسلام کے احکام اور اسلام کی خوبیوں اور محاسن کے اوپر مشتمل اور آدھارت بات، تو ایسی صورت میں یہ استحباب کا درجہ ہوگا. چنانچہ فقہا نے اسی لیے بیان کیا کہ مان لیجئے اگر کسی طریقے سے بات پہنچ گئی ہے اسلام کی اور پھر اس کے بعد ہم لشکر کشی کر رہے ہیں، حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایسی صورت میں دعوت و تبلیغ ان کے سامنے رکھنا، حق تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی طرف اور رسول کی رسالت کے ماننے کی طرف ان کو آمدہ کرنا واجب نہیں ہے. چنانچہ ویسے ہی اگر جنگ شروع کر دی گئی جائز ہے. ہاں، مستحب یہ ہے کہ ان کے سامنے دوبارہ تلقین کی جائے رسول کی رسالت کی تسلیم کرنے کی اور حق تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو اس انداز میں ماننے کی جس انداز میں حق تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے. یہ ہے بہرحال اس کی تفصیل. تو حق تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جہاں تک علم ہے اس کے لیے رسول کی رسالت کا آنا کوئی ضروری نہیں اور اس کی تبلیغ کوئی ضروری نہیں ہے، اپنے عقل کے ذریعہ معلوم کرے. اور رہا وہ تفصیل کا مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تفصیلی علم، اس کے لیے ضرورت ہے رسول کی رسالت کی، اور رسول کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ حق تبارک و تعالیٰ کی صفات اور حق تبارک و تعالیٰ کی جو کمالات ہیں اس کو دنیا والوں کے سامنے وہ بتلائے اور دنیا والوں کو اس سے آگاہ کرے. یہ ہے بہرحال تفصیل. تو یہاں لا تعبدون الا اللہ میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ کی معرفت، دوسرے نمبر کے اوپر حق تبارک و تعالیٰ کی صفات کی معرفت. اور جب صفات کی معرفت ہوگی تو خود اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ حق تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اوپر پرستش کرے گا ہی نہیں، پوجا کرے گا ہی نہیں، ورشپ جو ہے وہ دوسرے کی نہیں کرے گا، حق تبارک و تعالیٰ ہی کی کرے گا. تو حق تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ میری ہی پرستش کرنا ہے، میرے علاوہ کسی اور کی نہیں، اور اس مثال کو بھی تم نے توڑ دیا. چنانچہ آگے حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم، پہلے ایکسپٹ کیا تھا، اس کو مانا تھا، اقرار کیا تھا، تسلیم کیا تھا کہ ہاں
اس کے اوپر ہم راضی ہے، دستخط کر دی، اور پھر اس کے بعد جو تم مکر گئے اور تم منکر ہو گئے اور تم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، چنانچہ حضرت عزیر کو یا کسی اور کو یا ایک دم آخری درجہ خواہشات نفسانی کو اپنا معبود تسلیم کر لیا ہے، خواہشات نفسانی کو اپنا معبود تسلیم کر لیا. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، قرآن مجید میں ایک جگہ حق تبارک و تعالیٰ اسی کو بتلا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا جو مضمون آتا ہے وہ غیر مسلمین کے لیے ہے. نہیں، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا یہ اپنے عموم کے اعتبار سے غیر مسلم کو جیسے شامل ہے ویسے مسلمان کو بھی شامل ہے، اس کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے. کیا ایسے آدمی کو نہیں دیکھتے کہ جس نے اپنی منیچھاؤں کو، اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ معبود کے بنانے کی یہ بھی صورت ہے. اگر بت کو پوجا جاتا ہے اور یہ شرک کے درجے کے اندر میں ہے، خواہشات کو اسی انداز کے اندر میں پوجا جائے تو یہ بھی شرک ہے. درجات کے تفاوت کو تو ملحوظ ہر موقع پر رکھنا ہی ہوگا. تو حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نے ان سے یہ قول و قرار لیا، پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو حق تبارک و تعالیٰ نے جس پیرائے میں بیان کیا ہے، جس اسلوب میں، جس شیلی میں اور جس انداز میں ذکر کیا ہے، ویسا کسی اور کی اہمیت کو ذکر نہیں کیا. چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں پر والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، اور دونوں کے درمیان مناسبت عجیب ہے. وہ یہ کہ جیسے وہ خالق حقیقی ہے، حق تبارک و تعالیٰ حقیقت میں پیدا کرنے والے، والدین یہ خالق مجازی ہے، دنیا میں آنے کا ظاہری سبب یہ ہے. اور ساتھ ساتھ حق تبارک و تعالیٰ کو جیسے اپنی مخلوق کے ساتھ لطف اور مہربانی ہے، ویسے ہی والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ تلطف، مہربانی اور شفقت ہوتی ہے. تیسرے نمبر کے اوپر اگر والدین ہے تو اپنا بیٹا اگر بڑھ رہا ہے، خود والدین کے اوپر بھی اگر وہ بڑھ رہا ہے تو یہ ان کے لیے کوئی نقصان دہ بات نہیں ہوتی، چنانچہ اس کو برا نہیں سمجھتا. اور اسی کو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے اندر میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امتحان لیا صحابہ کرام کا کہ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کو ایمان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور جس کا ہر جز جو ہے وہ کام میں آنے والا ہے. چنانچہ صحابہ کرام وہ بوادی کے اور جنگلات کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے. عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ سوال کا جواب بہت آسان و سہل ہوتا ہے، کبھی کبھی تو ممتحن سوال ہی کہ وہ جواب بھی رکھتا ہے لیکن وہ ذہن دوسری طرف چلائے گا. عام مطلب ایسے ہی ہوتا ہے پریکشا اور امتحان کے اندر میں. یہ ہے کہ وہ ایم بی سی میں جو کچھ سوالات ہوتے اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ انداز ان کا ایسے ہی ہوتا ہے اور اسی میں الجھ جاتا ہے انسان. تو خیر اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سوال کیا تو صحابہ وہ جنگلات کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے. اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ وہ خاموش، میں کیسے جواب دوں، میں ان کے مقابلے میں تو بہت کم عمر. اس اعتبار سے انہوں نے جواب نہیں دیا. چنانچہ صحابہ کے جواب نہ دینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی جواب دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. راستے میں جاتے ہوئے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا سے ذکر کیا، حضرت عمر سے ذکر کیا کہ مجھے آتا تھا، مجھے یاد تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. بولنا چاہیے تھا اس موقع کے اوپر. تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیے حضرت عمر کے اوپر بڑھ جانا لازم آتا کہ حضرت عمر کو جواب معلوم نہیں، بیٹے کو جواب معلوم ہے، اس کے باوجود تلقین کر رہے ہیں حضرت عمر. باپ جو ہے تلقین کر رہا بیٹے کو کہ اس موقع پر تو جواب دے دیتا تو نام تو ہوتا میرا بھی تیرے ساتھ کہ یہ عمر کا بیٹا ہے جس نے یہ جواب دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ باپ یا ماں وہ اگر بیٹا بڑھ رہا ہو، اس کا مقام باپ کے مقام سے اونچا ہو رہا اور پوزیشن اس کی بڑھ رہی ہو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ الٹا وہ خوش ہوگا. اسی طریقے سے حق تبارک و تعالی بندوں کی جو کچھ غور و پرداخت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، نیچے سے اوپر تک اس کو چڑھاتے ہیں. حق تبارک و تعالیٰ کبھی اس بات کے خواہاں اور خواہش مند نہیں ہوتے کہ یہ بندہ جو ہے میرا شکر ادا کرے، میری تعریف کرے. شکر کرے تو شکر نہ کرے تو حق تبارک و تعالیٰ اپنا کام احسان کا وہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں. اسی طریقے کا سلوک والدین کا ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کہ مان لیجئے کہ یہ بچہ کبھی بھی ایک دن بھی شکریہ ادا نہیں کرتا،
کام نہیں کرتا، اس کے باوجود وہ اپنی طرف سے جو کچھ اس کی ہیلپ اور سہائی ہو سکتی ہے وہ پورے طریقے پر کرتا ہی رہتا ہے۔ تو کئی ایک چیزیں ایسی ہے کہ جو حق تبارک و تعالیٰ کا مزاج ہے، ویسا ہی مزاج والدین کے اندر بھی حق تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا، اور تربیت کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ ورنہ تو کوئی دوسرا انسان اگر اس کو ہم نے دیا ہے تو وہ یا تو نام کے لیے کہ اس کا نام بڑھے گا کہ دیکھو اس نے یہ بچہ پالا ہے اور اس طریقے سے اس کو آرام آسائش وغیرہ مہیا کی ہے، جیسے کہ اس کے پاس بیٹا تھا ہی نہیں اس لیے تسکین کے لیے اس نے رب چھوڑا ہے، تو ایسے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ لیکن ویسا کوئی سبب ماں باپ اپنے بیٹے کے باپ کے اندر میں اپنے دل کے اندر میں سوچا نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی خدمت اور ان کی تربیت کے اندر میں کوئی کسر نہیں اٹھاتے۔ اس لیے حق تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کے لیے کہا ہے، یہ شکر اس لیے ادا کیا جا رہا تاکہ ہمارا امتحان ہو، ورنہ حق تبارک و تعالیٰ کو ہمارے شکر کے نتیجے میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ورنہ پھر وہ ابھی اشکال ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حق تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ ہماری آزمائش کے لیے کہ یہ واقعتاً کرتا بھی ہے یا نہیں۔ تو اس لیے حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، انشکر لی میرا شکر ادا کرنا ہے، ولی والدیک اور والدین کا۔ تو حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، والدین کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا یا بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ایک موقع کے اوپر، اور حضرت لقمان جہاں پر نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، تو چونکہ والدین کے باب میں یہ کہا جائے کہ دیکھو والدین کا بھی کہنا ماننے کا، تو ہو سکتا ہے بیٹے کو یہ خیال ہو جائے کہ یہ نصیحت اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ مجھ سے زیادہ خدمت لے۔ تو ایسے موقع پر حضرت لقمان نے اپنے باب میں کوئی نصیحت نہیں کی، والدین کے باب میں کوئی نصیحت نہیں کی، تو ان کا جو تذکرہ چل رہا ہے حضرت لقمان کا، وَلَقَدْ آتِينَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ تو وہاں پر آگے چل کر خود حق تبارک و تعالیٰ نے اس تقریر کے بیچ میں یہ بات رکھ دی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا یا حسنا، کہ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی خاص طریقے پر۔ تو بیچ میں حق تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی اور پھر اس کے بعد وہ نصیحت کا سلسلہ شروع ہو گیا، یا بنیر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ والدین ان کے احسانات چونکہ بیٹے کے اوپر اولاد کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس اعتبار سے حق تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک کی خاص تلقین کی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے والدین حیات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں والدین حیات ہیں۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ انہی میں تم مجاہدہ کرو، انہی میں تم کوشش کرو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر موقع کے اوپر، وہ تو جہاد کے اندر پھر مختلف انواع ہے، مختلف قسمیں ہیں، مختلف اس کے احکام ہیں۔ مان لیجیے کہ نفلی جہاد ہے تو پھر اس موقع کے اوپر نفلی جہاد پر فضیلت رکھنے والی یہ چیز ہے کہ اگر والدین کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے تو والدین کی خدمت کے اندر میں لگنا ہے۔ ہاں اگر جہاد فرض عین ہو تو پھر اس صورت میں والدین کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، والدین کی خدمت تو کجا، والدین کی سیوا چاکری تو کرنا دور، یہاں جو ہے جہاد کے اندر میں پہلے پہنچنا ہوگا اگر جہاد فرض عین ہو۔ بعضی صورتیں فرض عین ہونے کی ہے، بعضی صورتیں فرض کفایہ کی ہے، اور بعضی صورتیں جہاد کے اندر میں نفل اور استحباب کی ہے۔ غرض یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر تلقین کر رہے ہیں، اور ایک موقع پر جبکہ اس صحابی نے، جس کو ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کہ ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ میں کن کے ساتھ اچھا سلوک کروں، تو اس موقع پر کہہ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب کے اندر میں کہ والدہ کی، پھر دوسرے موقع پر جواب وہی والدہ کی، تیسرے نمبر کے اوپر جواب وہی والدہ کی، اور چوتھے نمبر کے اوپر جواب آ رہا ہے کہ ابا کی خدمت کرو، والد صاحب کی خدمت کرو۔ اور وہ تین چیزیں چونکہ ایسی تھی کہ جس میں باپ شریک نہیں تھا، ایک تو یہ کہ ماں نے پیٹ کے میں رکھا ہے، باپ نے نہیں، اور دوسرے نمبر کے اوپر درد ذہ کی جو تکلیف ہو رہی تھی بچہ جننے کے موقع پر، باپ اس سے ہمکنار نہیں ہوا، باپ کو اس تکلیف سے گزرنا نہیں پڑا، اور تیسرے نمبر کے اوپر کہ وہ دودھ پلا رہی ہے، تو وہ موقع بھی خاص کٹھنائی کا موقع ہے۔ وہ ایک تو یہ کہ اپنی غذا میں سے خاص حصہ جو ہے وہ اس کو دینا ہے، اور پھر اس کے بعد وقت کی پابندی کرنا ہے۔ پھر مان لیجئے کہ گہری نیند ہو تو اس کو بھی تجنا اور چھوڑنا ہے محض اس کی آواز کے اوپر، تو یہ بھی ایک کار با مشقت ہے۔ ورنہ اگر باپ کو کہا جائے رات میں سوتے ہوئے کہ وہ دودھ وہاں پر رکھا ہوا اور اس میں سے بھر کر دینا ہے، تو بھی یہ تیار نہیں ہوگا کہ تو ہی اٹھ کر لے لے،
تو غرض یہ کہ باپ کا حال ایسے ہے، اور وہاں پر ماں جو ہے خود بخود بلا کسی اجرت کے، بلا کسی معاوضے کے وہ اٹھ جاتی ہے اور بیدار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے یہ واقعہ دیکھا اور نقل کیا کہ ایک عورت کو طواف کرا رہا ہے اپنے پیچھے سوار کر کے ایک بیٹا، طواف کرایا، عمرہ کرایا، اور پھر اس کے بعد بیٹا کہہ رہا ہے ماں سے کہ میں نے تمہارا حق ادا کر دیا۔ تو اس موقع پر وہ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ اچھا بیٹا، وہ تو میں نہیں کہتی کہ تو نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا، پھر ایک عمل میں تیرے سامنے رکھتی ہوں، پھر تو موازنہ کر لیجیو، تو ذرا برابری کر کے دیکھ لیجیو کہ برابر ہے کہ نہیں۔ تیری خدمت جو ہے میں نے جو تیری خدمت کی تھی وہ خدمت کا تو نے صلہ اور بدلہ مجھے دے دیا یا نہیں، تو خود فیصلہ کیجیو، نتیجے پر پہنچیو، رزلٹ تو خود نکال لیو۔ اور پھر اس کے بعد ماں نے کہنا شروع کیا کہ ایک موقع بڑا ایسا ہوا کہ بارش کا زمانہ، اور پھر وہ انڈیا جیسا موسم ہو اور انڈیا جیسے مکانات ہوں، تو اب اس میں سے پانی وہ گرنا شروع ہوگا، اور مکان بھی ایسے ہی تھا کہ وہ تمام جانب کے اندر میں پانی جو ہے وہ رس رہا ہے، برس رہا ہے۔ کہہ رہی ہے کہ وہ جب پانی برسنا شروع ہوا تو اس موقع پر چارپائی کے اوپر میں ایسے سو گئی جیسے بکری بیٹھتی ہے، بکری کھڑی ہوتی ہے جو سے، مطلب کہ پاؤں کو پیچھے پھیلایا، ہاتھ کو ادھر پھیلایا اور تجھے اپنے تحت میں لیا نیچے، تاکہ پانی جو ہے میرے اوپر گرے، مجھ پر سے گر کے نیچے چلا جائے، تیرے اوپر نہ گرے، بس میرا یہ ایک عمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیرا یہ طواف کرانا، سوار کر کے مجھے اٹھا کر طواف کرنا، اب ان دونوں میں موازنہ کر لے کہ یہ تو نے خدمت کا حق ادا کیا کہ نہیں۔ یعنی پوری زندگی کے بعد میں تو کہہ رہا تھا کہ اب تک جو خدمت کی ہے والدہ نے اس کا صلہ اور اس کا بدلہ دیا کہ نہیں، میں تو خالی اس ایک رات کے بعد میں پوچھتی ہوں کہ اسے ایک رات کے بدلے کے اندر میں ہوا یا نہیں ہوا۔ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ اس بات سے مجھے بڑا تعجب ہوا، اور پھر اس کے بعد مجھ سے بھی ذرا کچھ کوتاہی ہو رہی تھی اس سلسلے کے اندر میں، چنانچہ پھر میں نے اس کی طرف بطور خاص توجہ دینا شروع کیا اپنے والدین کے باب میں۔ ہے تو حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہم نے ان کو تاکیدی نصیحت کی اور میثاق لیا، ہم نے ان سے عہد لیا، وذی القربہ اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ حق تبارک و تعالیٰ نے جو اسلوب یہاں اختیار کیا ہے وہ بھی اس طریقے پر کہ افضل فالافضل، جس کو جس کیٹیگری کے اندر میں رکھنا چاہیے، جس درجے کے اوپر رکھنا چاہیے اسی درجے کے اندر میں پہلے حق تبارک و تعالیٰ، دوسرے نمبر کے اوپر والدین کو رکھا گیا، اور پھر تیسرے نمبر کے اوپر رشتہ داروں کو، اس لیے کہ رشتہ دار بن رہا ہے ماں باپ کے نتیجے میں، تو ماں باپ سے اوپر سے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ماں باپ کے بعد ان کو بیان کیا ذی القربہ کو، اور پھر اس کے بعد یتامى اور مساکین کو بیان کیا جا رہا جو یتیم ہے۔ اور یتیم کا مطلب ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کی حالت، ورنہ بالغ ہو گیا پھر اس کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا، لیکن رہتے ہیں، بعضے رہتے ہیں، وہ عرف میں یا بول چال کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں، بالغ ہو جائے اس کے بعد وہ بیچارہ یتیم ہے۔ اچھا، اور یتیم کا جو سلسلہ یہاں مردوں کے اندر میں یا انسانوں کے اندر میں ہوتا ہے وہ اس انداز سے کہ اگر اس کا باپ مر جاوے اور بالغ ہونے سے پہلے تو اس موقع پر اس کو یتیم کہا جاتا، ماں اگر مر جائے تو یتیم نہیں۔ اچھا، جانوروں کے اندر میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں اگر مر جائے تو وہ یتیم، اور پرندوں میں ایسا ہوتا ہے کہ چاہے اس کا باپ مرے چاہے ماں مرے وہ یتیم۔ یہ گویا کہ مفسرین نے اس انداز سے اس کو ذکر کیا، اور اس کا فرق پڑتا ہے احکام کے اندر میں، یہ تو فقط یہاں، ورنہ وہ جانوروں کے بات کے اندر میں کہ اب اس کی ماں جو ہے مر گئی تو اس کے اوپر کون سے مسائل متفرع ہوئے، تو اس اعتبار سے بحث کرنا ہوتی، ورنہ فقہا کہیں اتنے دیوانے اور پاگل نہیں ہے کہ اسے بھی بحث کرنا شروع کر دیں کہ یہ جانور کے یتیم ہونے کے کیا معنی ہے کہ پرندوں کے یتیم ہونے کے کیا معنی، نہیں، اس پر احکام متفرع ہوتے ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے اس سے بحث کی ہے۔ خیر، تو یتامى اور مساکین، اب انہی میں جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ بھی ذرا سوچئے کہ مسکین وہ اپنا کام نبھا سکتا ہے کسی بھی انداز کے اندر میں، غریب ہے اس کے باوجود ہو سکتا ہے وہ کچھ خدمت کر لے کسی کی اور اس کے نتیجے میں کچھ پیسے وغیرہ مل جائے، کچھ کھانا مل جائے، ایک دو ٹنک کا، ایسا ممکن ہے، لیکن یتیم ہو چکے چھوٹا ہے، اس کی غور و پرداخت کی ضرورت ہے، اس لیے زیادہ محتاج ہے، اس لیے یتیم کو پہلے بیان کیا اور مسکین کو بعد میں بیان کیا۔
اور پھر اس کے بعد اگر عربی سے زیادہ واقفیت اور عربی سے کچھ لگاؤ ہو تو اس میں مزہ آتا ہے. حق تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ذی القربا اور یتامى اور مساکین میں پلورل یا وہ جمع کے ساتھ بہووچن کے ساتھ, اور ذی القربا کے اندر میں جو ہے واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا. اس میں یہ بتلانا چاہتے ہیں حق تبارک و تعالیٰ کہ جتنے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے. اور رہا یتامى اور مساکین تو کسی مسکین کو تم نے زیادہ دے دیا, کسی مسکین کو اور کسی غریب اور کسی پور انسان کو تم نے کم دے دیا, اس پر پکڑ نہیں ہوگی. لیکن رشتے داروں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا ہے کہ کسی کو ایسا نہ ہو کہ یہ اس کی طرف زیادہ مائل ہے اور میری طرف جو ہے خیال ہی نہیں رکھتا اور عید کے دن ہی فقط آتا ہے اور ملاقات کرتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو. تو گویا ذی القربا لفظ کے اندر میں یہ بتلا رہے ہیں تبارک و تعالیٰ کہ ان کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے, اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو اس میں اگر کمی زیادتی ہو رہی ہو تو کوئی بات نہیں. تو حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہم نے تلقین کی یتامہ کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ. یتامہ کے باب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کی کفالت کرنے والا ہے, جو اس کی پرورش کرنے والا ہے, تو وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جنت کے اندر میں جیسے یہ دو انگلیاں ہوتی ہے, تو ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فصل ہے, تو گویا کہ اس قدر وہ قریب ہوگا. بعضوں نے اس انداز سے ذکر کیا تھوڑا سا فصل کر کے یہ جیسے قریب ہے, اس کے بیچ میں کوئی انگلی گھس نہیں رہی ہے, بس ایسے ہی میرے اور یتیم کے درمیان کا وہاں کا درجہ ہوگا اور رتبہ ہوگا. مفسرین نے یہاں پر ایک بات نقل کی ہے اسی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے, وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں, ابو بکر اور عمر وہ حشر کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طریقے سے یہ انگلیاں ہیں, اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ انگلیاں اس طرح کی. اب لازماً یہ انگلی بیچ کی جو ہوتی ہے وہ ذرا اونچی ہوتی ہے, طویل ہوتی ہے, اور یہ انگلیاں جو وہ اس انداز کی ہوتی ہے. تو آپ علیہ السلام اس سے کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ اسی سے بعض علماء کو اشتباہ ہو گیا, چنانچہ قبروں کے باب کے اندر میں کہ آپ علیہ السلام کہاں مدفون, حضرت ابو بکر کہاں مدفون, حضرت عمر کہاں مدفون, دھوکہ یہاں سے بھی ان کو لگا. چنانچہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بیچ کی انگلی چونکہ لمبی ہوتی ہے اس لیے آپ علیہ السلام بیچ میں ہیں اور ابو بکر و عمر وہ جانبین کے اندر میں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ علیہ السلام اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر اور پھر اس کے بعد حضرت عمر اس انداز سے ہے. تو پھر اس حدیث کے اندر میں انہوں نے تعویل کرنا شروع کر دیا. لیکن حقیقت یہ ہے, علامہ قرطبی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی یہ شہادت کی جو انگلی ہے جس کو مسبحہ کہا جاتا ہے, تو یہ مسبحہ تسبیح والی انگلی, وہ شہادت کی انگلی جو ہے وہ بڑی تھی, اور پھر اس کے بعد یہ انگلی جو ہماری عام متن ہوتی ہے وہ لمبی نہیں, وہ اس سے چھوٹے درجے کی, اور پھر اس کے بعد یہ سے چھوٹے درجے کی. اب ترتیب جو ہے حضرت ابو بکر و عمر کی اور آپ علیہ السلام کی وہ اس انداز سے قائم ہو جائے گی, لیکن اس کے لیے کوئی ٹھوس دلیل چاہیے. بہرحال یہ اس طریقے سے نقل کیا ہے, میں نے یہ قول نقل کر دیا. تو آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے درمیان اس قدر گہرا گویا کہ وہاں پر ربط ہوگا. لیکن یہ بھی یاد رہے احادیث پاک میں اس طریقے سے متعدد عمل کرنے والوں کے باب میں فرمایا گیا کہ وہ مجھ سے قریب, لیکن ایک طرف آپ علیہ السلام ہوں اور پھر اس کے بعد ہمارا ہی درجہ آ جائے, یتیم کی کفالت ہم نے کی ہے, پرورش ہم نے کی ہے, اور ہمارے درجہ آ جائے, دوسرے انبیاء کہاں جائیں گے, اور پھر یہ کہ صحابہ کرام وہ کہاں جائیں گے. لہذا اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھیے کہ ایک بادشاہ ہو, وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر کہیں گیا ہو, اپنے مقربین کے ساتھ, اپنے مصاحبین کے ساتھ, اپنے وزراء کے ساتھ, میدان میں جو اس نے پڑاؤ ڈالا ہے, بادشاہ یہاں ہے, پھر اس کے جو خاص آدمی ہے وہ اس کے قریب ہے, اور پھر اس کے بعد دوسرے سولجر وولجر وغیرہ وہ ہیں, اور پھر عوام وغیرہ ہیں. یہ سب وہاں کونے پر رہنے والا, بارڈر پر رہنے والا, وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بادشاہ کے ساتھ تھا, کھلا میدان میں بادشاہ کے ساتھ تھا. بس اسی طریقے کی بات یہاں سمجھیے کہ آپ علیہ السلام کو جو مقام ملے گا, آپ کے قریب انبیاء کے مقام, اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے, اور اس کے بعد جو اس خاص قسم کے عمل کرنے والے ہیں وہ. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دم دور نہیں ہوگا, یا دور ہوگا بھی
لیکن یہ کہ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے. اس اعتبار سے ان روایات کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ بالکل وہ قریب ہی ہوگا آپ علیہ السلام کی، ورنہ تو پھر وہ اشکال ہوگا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام کہاں جائیں گے. حق تبارک و تعالیٰ صحیح سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور اپنی مرضیات کے اوپر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.